نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس جنگ کے اندر موسیقی کا جو آخری جز تھا اس کو بھی ختم کیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ قافلے کے اندر جب اونٹ چلتا ہے اس کے گلے میں ایک گھنٹی ڈالی جاتی ہے کہ وہ چلتی رہے، تو بہت زیادہ اگر کسی کو اونگ آ جائے، نیند آ جائے، قافلہ کسی مشکل کا شکار ہو، اونٹ تیز بھاگے، گھنٹی کی آواز سے جو نگہبان ہے، نگران جاگ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو گھنٹی ہے، جو موسیقی کا آخری اور سب سے ہلکا جز ہے، جس کے اندر وہ ترنم اور ردم بھی موجود نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سفر میں کہا تھا اپنے جانوروں کی گردنوں سے، اپنے اونٹوں کی گردنوں سے گھنٹیوں کو اتار لو۔ بعض نے یہاں پہ یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھنٹیاں صرف اس سفر کے لیے اتروائی تھیں، جبکہ دیگر احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز کو ناپسندیدہ جان کر یہ موسیقی کا آخری آلہ بھی مسلمان لشکر سے پاک کر دیا۔ جب ابو جہل یہ کہتا تھا میں موسیقی، راگ، سرور، ناچ گانے کی مجلس بپا کروں گا، ایک طرف وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم آج رات شراب پئیں گے، آج رات موسیقی ہوگی، آج رات غنا ہوگا، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی گردن سے جو آخری گھنٹیاں بھی بندھی ہیں ان کو بھی اتروا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، دکھ کی بات ہے، بات تو ضمنی آئی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے معاشرے میں حرام کو حلال کر دینے کے اوپر دلائل گڑے جاتے ہیں، اور حرام کو حلال ثابت کرنے کے لیے مکالمے اور مناظرے کیے جاتے ہیں، اور حرام کو حلال دکھانے کے لیے علماء کے اوپر اور دین کے اوپر پھپتیوں کو کسا جاتا ہے۔ بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کے، یہ ایک طویل باب ہے، کبھی موقع آیا اس حوالے سے اپنی گزارشات کو رکھیں گے، کوبا، کنین، سرنگی، ڈھول، بانسری، یہ نام لے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بانسری کی آواز سنی تھی، اپنے ساتھ صحابی موجود تھے، کان میں انگلیاں ڈال لی تھی اور پوچھا تھا اشارے سے، آواز آنا بند ہو گئی ہے، اس وقت کانوں سے انگلیاں نکالی تھیں۔ منکرین حدیث کی عقل کے اوپر بھی ماتم ہے، کہا خود تو ڈالی تھیں لیکن صحابی تو سن رہے تھے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بانسری کی آواز سے نفرت امت کو سکھا کے گئے ہیں۔ وہ یہاں سے مسئلہ یہ گھاڑے ہیں، وہ جو صحابی بچے تھے، کم عمر تھے، وہ تو سن رہے تھے نا۔ انہوں نے اس اشکال کے اوپر بھی ایسی ضرب لگائی، خود ایک مرتبہ بانسری کی آواز آئی، کانوں میں انگلیوں کو ڈال لیا اور یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، جو عمل رسول اللہ کا ہوتا ہے امت کے لیے حجت ہوتا ہے۔ اپنے شاگردوں کو اور طالب علموں کو یہ بات بتلا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے آئے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، آج آپ سوشل میڈیا کے اوپر جائیں، معاذ اللہ، یہ الفاظ کوئی اہل حدیث، کوئی اہل سنت، کوئی حدیث سے پیار کرنے والا اپنی زبان سے کوئی مسلمان اور دیندار نہیں نکال سکتا، جو سوشل میڈیا کے اوپر اپنے گندے غلط نظریات کو ثابت کرنے کے لیے یہ ہردہ سرائی کرتے ہیں۔ کیا کہنے کے کیا باتیں نہیں کرتے۔ موسیقی کو ایک جائز قرار دینے کے لیے، غنا کو جائز قرار دینے کے لیے، گانوں کو جائز قرار دینے کے لیے ایک بدبخت نے تو یہاں تک کہہ دیا، سوشل میڈیا کے اوپر تقریر موجود ہے۔ میں اپنے مکالمے کی بات نہیں کرتا، میرے سامنے بھی موسیقی کے اوپر کئی مرتبہ مکالمہ ہوا تو اتنے سطحی لیول پہ آ جاتے ہیں، اپنے جرائم کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے معاذ اللہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا تھا۔ یہ ہمارے دل گوارا نہیں کرتے کہ ہم یہ بات کہہ دیں، اور وہ یہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سنا تھا۔ اس حدیث کو لے کے آتے ہیں کہ جس میں انصار کی ایک چھوٹی بچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیت گا رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ یہ ایک چھوٹی عمر کی جو بچی ہے، ان کو شرم نہیں آتی، حرام کو حلال کرنے کے لیے یہ اس حد تک گر گئے ہیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ پہ یہ بہتان مان رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مغنیہ کا لفظ، کیا مغنیہ کا، ایک عورت کا، ایک بچی کی بجائے لفظ کیا بول رہا ہے، بدبخت ملا۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا معاذ اللہ ڈانس دیکھا تھا، ایک عورت کا گانا سنا تھا، معاذ اللہ۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اپنی غلط عقیدے کو درست کرنے کی بجائے آپ رسول اللہ پہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ جو موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے آئے تھے، رسول اللہ جن کو قافلے کے اندر اونٹ کی گردن میں لگی ہوئی گھنٹی کی آواز پسند نہیں ہے، اس رسول کے بارے میں آپ یہ بکواس کریں گے کہ رسول اللہ نے جی غنا بھی سنا تھا عورت کا، رقص بھی دیکھا تھا۔ گامدی صاحب ہوش کے ناخن لیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں اور آپ نے میرے سامنے بیٹھ کے اس حدیث کا اقرار کیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ان قریب میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے، یہ بخاری کی حدیث ہے، سارے منکرین حدیث جمع ہو جائیں، قرآن کی آیتوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ قرآن پاک میں بھی صراحت سے موجود ہے، کبھی وقت آیا موسیقی اور غنا کے خلاف قرآن پاک میں جو آیات ہیں وہ رکھیں گے، لیکن وہ یہاں پہ کہتے ہیں جی یہ قرآن کی آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ میں نے کہا بخاری شریف کی حدیث کو مانتے ہیں؟ کہنے لگا غامدی مانتا ہوں۔ میں کہا بخاری میں لکھا ہے کہ ان قریب میری امت میں ایک گروہ پیدا ہوگا جو شراب کو حلال کر کے پیے گا، جو موسیقی کو حلال کر کے سنے گا۔ آپ غامدی صاحب بتا دیجئے کہ اگر موسیقی حلال ہی تھی تو بخاری شریف میں رسول اللہ نے یہ کیوں کہا حلال کرے گا؟ حرام تھی تو حلال کرے گا، عام فہم بات ہے۔ جو چیز پہلے حرام تھی اس کو حلال کیا جائے گا، جو پہلے سے حلال تھی اس کو حلال کرنے میں کیا عذر مانے ہیں؟ میرے بھائیوں، ایک فلسفہ، ایک نظریہ یاد رکھ لینا۔ بات تو بدر کے حوالے سے کرنی تھی لیکن بات ضمنی طور پہ آئی ہے۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میرا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، اور آپ معاشرے میں تجربہ مشاہدہ کر کے دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی اسے عنایت فرماتے ہیں، توبہ کی توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جو حرام کو حرام سمجھ کے کرتا ہے، اور جو حرام کو حلال سمجھ لیتا ہے پھر توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ وہ تو حلال کر رہا ہے، حلال کے اوپر سے کوئی پلٹتا ہے؟ حلال کوئی چھوڑتا ہے؟ توبہ کی توفیق بھی اللہ صرف انہیں دیتا ہے جو حرام کو کم از کم حرام سمجھ کے کرتے ہیں یا حرام کو کم از کم حرام سمجھ کے کھاتے ہیں۔ جن لوگوں نے حرام کو حلال کر لیا، جن کی نظر میں موسیقی ہے ہی حلال، ان کو توبہ کی توفیق نہیں مل سکتی۔ جن کی نظر میں سود ہے ہی حلال، اور یہ بات یاد رکھیے، جو حرام کو حلال کر لیتے ہیں نا، پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی، بلکہ وہ گمراہی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اس کے حلال ہونے کے عمر گزار دیتے ہیں، دلائل گھڑتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں اس کے حلال ہونے کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے، قرآن و سنت میں اس کی کیا دلیل ہو سکتی ہے حلال ہونے کی۔ اپنے نظریے کے مطابق دلائل گھڑتے رہتے ہیں، عمر گزر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ توبہ کی توفیق اسی کو ملتی ہے جو حرام کو برا سمجھے گا، جو حرام کو حرام جاننے گا۔ کم از کم آئیے، میں غامدی صاحب کو بھی اور منکرین حدیث کو کہتا ہوں، آئیے اس بات کے اوپر تو آ جائیے کہ حرام کو حرام سمجھ کے کیجئے، حرام کو حرام جان کے کیجئے، حرام کو حرام مان کے کھائیے۔ منکرین حدیث کے نزدیک کتا بھی حلال ہے، کتا بھی بلی جیسا ہے، بلی پالنا جائز ہے تو کتا بھی پالا جا سکتا ہے۔ جب آپ نے حرام کو حرام ہی نہیں سمجھنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توبہ کی توفیق کیسے دینی ہے؟ میرے ذہن میں تو کئی مرتبہ ہی آتا ہے، واللہ بڑی بڑی بری عورتوں کے قصے صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہیں، ان کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا۔ جو عورتیں اپنا جسم بیچتی تھی، انہوں نے بھی جسم بیچنے کو کبھی حلال نہیں کہا۔ اور میں آج ان اداکاروں اور اداکاراؤں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے لبرل، ایک ہوتا ہے ایتھیسٹ جو اللہ کا منکر ہے، اللہ کا انکار کرنے والا، اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن ان میں بھی تو مسلمان ہیں، ان میں بھی تو ایمان رکھنے والی عورتیں ہوں گی، ان میں بھی تو نبی کا کلمہ پڑھنے والی عورتیں ہیں۔ ان سے یہ میری اپیل ہے کہ ابھی 14 فروری آ رہی ہے، ابھی فحاشی اور یانی کا سیلاب آنے والا ہے، آپ کم از کم ڈراموں اور فلموں میں کام کرنے کو حلال نہ مانیں، اقرار کریں اعلانیہ کہ ہم سے حرام ہو رہا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ لیکن یہاں پہ ایسے اسکالرز آف ڈالرز موجود ہیں
جنہوں نے فنون لطیفہ کے نام پہ رقص و موسیقی کو حلال کر دیا. یہ آرٹ اور کلچر، یہ ڈرامے اور فلمیں سب حلال. یہ عقیدہ تو ان اداکاراؤں کا بھی نہیں ہوگا جو خود یہ کام کر رہی ہیں، جو خود یہ پیشہ کر رہی ہیں. مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے ان میں بھی ایسی غیرت مند عورتیں موجود ہوں گی جو اعلانیہ کہیں گی کہ یہ فحاشی اور یعنی اسلام میں منع ہم کر رہی ہیں. ہوں گی، دیکھ لینا. آپ فحاشی اور عریانی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، آپ فحاشی اور عریانی کو حلال کر کے پرموٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ بے دین، بد مذہب اور لا دین کلچر میں تو حلال ہو سکتا ہے. ایک عورت نے ذہن میں بات آ گئی، اسمبلی میں علماء کی بحث ہو رہی تھی کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. عورت کھڑی ہو گئی، آپ جانتے ہو اس عورت کا میں نام نہیں لیتا، دنیا سے چلی گئی ہے. کہنے لگی اسمبلی میں کھڑی ہو گئے، مرد کو 4 کی اجازت ہے تو مجھے 4 کی اجازت کیوں نہیں، عورت کو 4 کی اجازت کیوں نہیں؟ مولانا معین الدین لکھوی نے کہا آپ کو تو اجازت ہے، یہ حکم تو مسلمانوں کے لیے ہے، آپ تو جو جی چاہے کر لیں. یہ احکامات تو اس کے لیے نازل ہوئے ہیں جو اللہ رسول کے ماننے والے ہیں. جنہوں نے ماننی نہیں تو وہ جو جی چاہے کریں. لیکن کم از کم ضمیر اتنا زندہ ہونا چاہیے، کم از کم انسان کا یہ عقیدہ تو ہونا چاہیے یہ حرام ہے، سود حرام ہے، حرام سمجھ کے کھانا بری بات ہے، گندی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق دے. آپ اگر سود کو بعض علماء کے فتاوے کے تحت حلال ماننا شروع کر دیں گے، مجھے بتائیے گامدی صاحب نے آج معاشرے میں کوئی کسر چھوڑی ہے؟ سود بھی حلال ہے، غنا بھی حلال ہے، رقص و سرور بھی حلال ہے، آرٹ اور کلچر بھی حلال ہے. روزے گرمیوں میں آ جائیں تو کب رکھنے چاہیے؟ سردیوں میں. روزے پیپروں میں آ جائیں تو مؤخر کر دینے چاہیے. کوئی دین کا حلیہ باقی رکھا ہے؟ اور اس قبیل اور کماش کے لوگوں سے جب بھی بات ہو، حوالہ گامدی صاحب ہیں. جی آرٹ اور کلچر بھی جائز ہے، جی فلموں میں کام کرنا بھی جائز ہے، جی ناچنا گانا بھی جائز ہے، سب چیز جائز ہے. اور کم از کم آپ کے گروہ میں اور طبقے میں سے ایسا گروہ پیدا ہونا چاہیے جو اعلانیہ کے کہ ہم یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے یہ گناہ ہیں. اور اللہ کے فضل سے آپ نے دیکھا حالیہ ایام میں اسی فنون سے وابستہ لوگوں نے توبہ بھی کی ہے، رجوع بھی کیا ہے. جنید جمشید کی مثال آپ کے سامنے نہیں ہے؟ خود مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں میں جوانی میں گانے گایا کرتا تھا. بہت سے لوگوں نے اس گندے فیلڈ کو چھوڑا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑنے کی توفیق دے. لیکن کب توفیق ملے گی؟ جب اس حرام کو حرام سمجھیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کھول کے بتا دی ہے. اب کوئی ضدی ہے، ہٹ درم ہے، وہ چاہتا ہے، آپ مجھے بتائیے ایمانداری سے، بندے کا ضمیر جتنا مرضی مرا ہو، کیا مسجد کے اندر ناچ گانا بھنگڑا موسیقی ڈال سکتا ہے؟ حرام ہے تو نہیں ڈال سکتا، ضمیر بھی گوارا نہیں کرتا. آپ ہر چیز کو حلال کہتے رہیں، آپ کے حلال کہنے سے کیا حلال ہو جائے گا؟ اور یہی وہ بنیادی باتیں ہیں جو اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی ہیں. آپ نے قرآن کا انکار، حدیث کا انکار بالآخر قرآن کے انکار کے اوپر لے آتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ حدیث کا منکر اور قرآن کا منکر نہ، یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ جس قسم کی حدیث ہوتی ہے اس قسم کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کوئی نہ کوئی آیت بھی نازل کی ہوتی ہے. بدر کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنٹیوں کو کاٹ دینے کا حکم دیا، اور یہ مسلمانوں کا اصول اور ضابطہ ہمیشہ کے لیے بن گیا کہ موسیقی کا کوئی بھی آلہ حلال باقی نہیں رہے گا. ایک آلہ جس کی رسول اللہ نے اجازت دے دی، وہ بھی اس وجہ سے اس کے اندر نہ ردم ہے نہ موسیقی ہے، اس کے اندر صرف اعلان ہے، اس کے اندر صرف شور موجود ہے، اس کے اندر صرف اطلاع موجود ہے. وہ دف ہے کہ ہاں کسی کا نکاح ہو رہا ہو، دف بجا لی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ آج اس گھر میں کسی کا نکاح ہے. نکاح کا اعلان ہونا اس کی اجازت ہے. اور اس دف کے اندر بھی گھنگرو نہیں ہونا چاہیے، اور اس دف کو بجانے کے لیے بھی وہی اجازتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دے دی تھی. یہ نہیں کہ ایک بڑا مرد بیٹھا ہوا ہے اور ایک بڑی عورت بیٹھی ہوئی ہے. وہ تمام قواعد و ضوابط معطل نہیں ہوتے کسی آلے کو استثناء کر دینے سے بھی.